مائک دیں گے کمال بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچے نے لے کے آج انشاءاللہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ انتہائی ایک اہم ٹاپک ہے تربیت اولاد کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا ٹاپک شروع کریں تربیت اولاد کا، ایک دو چیزیں جو ہے وہ میں تمہیداً بیان کر دوں کہ تربیت اولاد کیوں ضروری ہے اور اس ٹاپک کے اوپر ہمیں کس لیول پہ بات کرنی چاہیے اور کن لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اور آج کا جو یہ ٹاپک ہے تربیت اولاد وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جناب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جیسا کہ آپ کے علم بھی ہے کہ ان کے ایام چل رہے ہیں، شہادت بھی اسی مہینے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ولادت بھی انہی ایام میں ہے. تو انہی کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کو ہم 1.5 آور میں کور نہیں کر سکتے. کوشش کریں گے کہ اس کو جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں یا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو صرف ٹچ کرتے ہوئے گزرتا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ ہمارے ذہنوں میں اس چیز کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ اگر ڈفرینٹ اوپینینز ہیں تو ان کو ہم تصحیح کر سکیں، ان کو ٹھیک کر سکیں. میں ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ معصوم ہے، ٹھیک ہے جی، ہر بچہ معصوم ہے. لیکن کیا وہ بچہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ معصوم جاتا ہے واپس؟ نہیں جاتا واپس. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے جو ایک معصوم بچہ تھا اس کی ہم نے تربیت جو ہے وہ ایسی نہیں کی کہ وہ معصوم بچہ جو ہے وہ غیر معصوم ہو کے یا گناہ گار ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے. اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں صرف جناب سیدہ کی ذات واحد ذات ہے، واحد، جس نے معصوم بچے خدا سے لیے اور معصوم ہی واپس لوٹائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایک مثال دے دیں، کوئی ایک مثال، چاہے وہ پروفٹس کی ہے، چاہے وہ کوئی ولی اللہ کی ہے، کسی اور کی بھی. کسی کے گھر اگر معصوم بچہ پیدا ہوا ہے تو لیکن وہ معصوم بن کے واپس نہیں گیا. صرف سیدہ کی ذات واحد ذات ہے. کیوں؟ یہ خدا کی طرف سے وہ ایک عظیم نعمت جو کہ جناب سیدہ نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم تربیت اولاد کے حوالے سے بات کریں گے کہ تربیت اولاد کیوں ضروری ہے، معصومین کی کیا روش تھی، کیا طریقہ تھا اس بارے میں، اور سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ڈفرینٹ سینیریوز ہم پریزنٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان ڈفرینٹ سینیریوز میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی کیا رائے ہے. یہ ٹاپک ہے. بسم اللہ. میں کوشش یہ کروں گا کہ کوئی سونے نہ پائے، ٹھیک ہے جی. چائے بھی ریڈی ہے اور میرے سوالات بھی ریڈی رہیں گے. میں انٹریکشن کرتا رہوں گا آپ سے بھی، اور لیڈیز جو ہے اگر وہ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو بڑا ایک اچھا ایک ہمارا سینیریو بن جائے گا. ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تربیت اولاد میں جو میں نے سلائڈس بنائی ہیں تقریباً 75 سلائڈز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ میں سب سلائڈز کور کر سکوں گا. کوشش کروں گا جتنی کور کر سکوں اور جتنا آپ کو سمجھا سکوں اور آپ سے سمجھ سکوں تو میرے لیے ایک خوش بختی ہوگی کہ میں اگر آپ کو کچھ ایک لفظ بھی صحیح طرح سمجھا سکا. بہتر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک سوال میرا آپ سے ہے، کیا اسلام میں شادی کرنا واجب ہے؟ نہیں. اور کسی کی کوئی رائے ہے تو؟ میرے خیال سے کچھ کنڈیشن میں واجبت تک چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا کہا. اسلام میں شادی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مجتہدین اور فقہاء کہتے ہیں کہ جب حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو تب شادی کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی، ایک سوال یہ ہو گیا. ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ، کیا اسلام میں اولاد پیدا کرنا واجب ہے؟ بچے پیدا کرنا واجب ہے؟
کوئی شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے, بچے پیدا کرنا واجب ہے, اور کوئی واجب بچوں کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے, فقہی لحاظ سے بچوں کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے. تو دو چیزیں کلیئر ہو گئیں, شادی کرنا بھی واجب نہیں اور اولاد کا پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو واجب ہے وہ تربیت اولاد ہے. واہ واہ. اگر بچہ اس دنیا میں آ گیا, پہلے تو نہ آئے کوئی بات نہیں, لیکن اگر اس دنیا میں آ گیا تو آپ اس کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. آپ اس کی تربیت کرنا ان والدین پہ واجب ہے جو اس کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے. تو آج کا اس ٹاپک کا جو سٹارٹ یہی ہے کہ تربیت اولاد واجب. اب تربیت اولاد میں مولا علی کا ایک قول بڑا ایک ہے بری, یہ میں نے آپ کو انگلش میں اس لیے میں نے رومن انگلش میں لکھا تاکہ سب لوگ اس کو پڑھ سکیں. بہت صحیح. بری اولاد انسان کے لیے بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے. یعنی ہم مصیبت سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ نہ ہونا مصیبت ہے, اچھا گھر نہ ہونا مصیبت ہے, فلاں چیز مصیبت ہے, لیکن بری اولاد یہ مصیبت ہے مولا کی نظر میں. جیسے غربت بھی ہے, جیسے بیماری ہے, ہر چیز ایک امتحان ہے, لیکن جو بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو ہے بری اولاد ہے. نیکسٹ, اب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت. یہ بڑا کامنلی ہم یوز کرتے ہیں, ٹاپک میرا تربیت ہے, لیکن چونکہ تعلیم اور تربیت کا آپس میں کہنے کے ایک چولی دامن کا ساتھ ہے, اس لیے میں تربیت اور تعلیم کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یعنی کامن ورڈ ہے, آپ نے کوئی چیز کسی کو سکھائیں یا کوئی چیز سیکھیں, یعنی آپ ایک لرننگ پروسیجر جو ہے وہ دیٹ از کالڈ تعلیم. تربیت کیا ہے؟ تربیت ہے کہ ایک شخصیت, ایک پرسنالٹی جو ہے اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل کو آپ اگر اوج پہ اس کو کمال تک لے کے جائیں, یہ تربیت ہے. سبحان اللہ. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تربیت کیا ہے؟ کسی بھی بچے میں جو پوٹینشیل ہے یا کسی بھی شخص میں جو پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کو کمال تک لے کے جانا, یہ تربیت ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں جو بچوں کو والدین روک ٹوک کرتے ہیں وہ تربیت میں کاؤنٹ ہوتی ہے؟ بالکل, لیکن وہ اس کی کوئی حدود ہے, وہ بھی آگے جا کے ذکر آئے گا. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کور کروں, لیکن لاسٹ میں 15 منٹ ہم رکھیں گے کویسچن آنسر سیشن کے لیے. تو پلیز اگر آپ کے کویسچن ہو تو آپ ضرور لاسٹ میں پوچھیں, ٹھیک ہے؟ ابھی خالی سنیں. ٹھیک ہے, کوشش کروں گا تھوڑا سا اسپیڈ بھی زیادہ رکھوں گا. اچھا, تو ایک اور مثال دے سکتے ہیں تربیت کی. کیا ہے تربیت؟ کہ ایک باغ کے اندر, ایک جو ہے گارڈن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پھول, ہر جڑی بوٹی اور ہر جو پھل پھول, ان سب کا ایک تناسب ہوتا ہے, ایک ریشو ہوتی ہے تاکہ کوئی چیز بہت زیادہ نہ پھل جائے, کوئی زیادہ نہ پھول جائے. ایک گروتھ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے, اور اس مینٹین رکھنے کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ایک گارڈنر, ایک مالی جو ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو وہ جو مالی ہے ان جو اس کی کانٹ شانٹ اور اس کی جو کٹنگ شٹنگ کرتا ہے تاکہ اس کو ایک پراپر ویل بیلنس گروتھ بھی لے کے جائے, دیٹ از کالڈ تربیت. ٹھیک ہے نہیں, آگے بھائی. اچھا جی, اسلام میں شادی میں نے پھر بتایا کہ واجب نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو کس سے شادی کی جائے؟ ہوم ٹو بی میریڈ, ہم کس سے شادی کریں؟ واٹ از دا اسٹینڈرڈ, واٹ از دا کرائٹیریا آف دیٹ تھنگ کہ ہم ایک شادی کیا ایک جو بندھن ہے اس شادی کے بندھن کے لیے ہمیں ایک سامنے والا بندہ, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کے اندر کیا خصوصیات ہم نے دیکھنی ہے, وہ چیزیں ہیں. نمبر 1 دین, نمبر 2 امانت, اور نمبر 3 اخلاق. اچھا, شادی میں ہم جو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچے کی, لڑکے کی جاب اچھی ہو, لڑکے کا کاروبار اچھا ہو, لڑکی کی تعلیم اچھی ہو, لڑکے کے اندر یہ ہو, لڑکی کے اندر یہ ہو, فلاں 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 فلاں. اسی چکر میں کیا ہوتا ہے, شادیاں اتنی لیٹ ہو جاتی ہیں شادیاں کہ وہ بعد میں بہت سی گناہوں کا موجب بنتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے نا. اب ہمارے مولا کے فرامین کی روشنی میں شادی کرنی ہو تو اس کے لیے 2 چیزیں دیکھیں بس, کہ اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لڑکے کے لیے میں بتا رہا ہوں, لڑکے کے اندر 3 چیزیں دیکھیں اور لڑکی کے اندر 2 چیزیں. 2 چیزیں دونوں میں کامن ہے, ایک دین اور ایک اخلاق. اگر لڑکے کا دین ہے یعنی اس کے عقائد ٹھیک ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے تو آپ اس بچی کی شادی اس اپنی بیٹی سے کر سکتے ہیں. ایک ایڈیشنل چیز ہے جو کہ آپ کو مرد میں دیکھنے کے لیے بہت تاکید دی گئی ہے کہ وہ کتنا امانت دار ہے. یہ 3 چیزیں, دین, اخلاق
اور امانت. جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ پھر انتظار کیا جائے. کریکٹ. پلیز نیکسٹ. اچھا, تربیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تربیت کو ایک اور طریقے سے میں ایکسپلین کر دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں, خود ہم لوگ بھی جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ویکسینیشن کروائی گئی تھی. آپ اسے بتا سکتے ہیں ویکسینیشن کیوں کروائی جاتی ہے؟ آنے والے امراض سے پروٹیکشن. ایگزیکٹلی. اب یہ مرض نہیں ہے لیکن آنے والے مرض سے جو کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے اور اس کا بہت زیادہ یعنی خطرہ ہے, اس ڈیزیز سے بچانے کے لیے پریونشن کے طور پر ہم یہ امیونائزیشن یا ویکسینیشن کرتے ہیں. اب ویکسینیشن جو کرتے ہیں وہ آپ کو کون کون سی بیماریوں سے بچاتی ہے؟ فار ایگزامپل ڈفتیریا, کالی کھانسی, اور اس کے علاوہ یہ جو میزلز, پولیو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح تربیت جو ہے یہ بالکل اسی ویکسینیشن کی طرح کام کرتی ہے جو کہ آپ کو فیوچر میں ہونے والی اخلاقی برائیوں سے بچاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو فیوچر میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چوری کی عادت پڑے, وعدہ خلاف ورزی کی عادت پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو شراب نوشی کی عادت پڑے, خدا نخواستہ. تو یہ سب چیزیں تربیت سے کور ہوتی ہیں. اگر اچھی تربیت ہوگی تو کل کل کو یہ بیماریاں نہیں ہوں گی. اب تربیت کن بنیادوں پہ کرنی چاہیے؟ واٹ آر دا گولس, واٹ آر دا امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو ریمبر وین یو آر ڈوئنگ تربیت. تربیت کے لیے آپ نے 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1, ریکگنیشن آف دا پرسن. آپ اس بندے کو جانیں, اس بندے کی معرفت لیں, اس بندے کو پہچانیں جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے جس بچے کی تربیت کرنی ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچہ کس لیول کا ہے, اس کی مینٹل اسٹرینتھ کتنی ہے, اس کی فزیکل اسٹرینتھ کتنی ہے. یہ سب چیزیں مجھے پتہ ہونا چاہیے, اس لحاظ سے میں تربیت کر سکتا ہوں. نمبر 1, اس شخص کی آپ کو ریکگنیشن ہونی چاہیے جس کے بارے میں جس کی آپ نے تربیت کرنی ہے. نمبر 2, آپ کی تربیت گول اسپیسیفک ہونی چاہیے. گول اسپیسیفک, دس از ویری امپورٹنٹ. تربیت کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کبھی کر لی کبھی نہیں کی, کبھی کر لی کبھی نہیں کی, کبھی کسی لیول پہ کی کبھی کسی لیول پہ کی. ایسا نہیں ہے. تربیت کے لیے آپ کو گول اسپیسیفک ہونا پڑے گا. اپنے ہدف کو, اپنے ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے, اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے تیسری چیز ہے آل دا پاسبل ریسورسز ریکوائرڈ. واٹ آر دا پاسبل ریسورسز یو ہیو ٹو پرووائڈ؟ فار ایگزامپل اگر میں چاہتا ہوں میں نے کسی اچھے اسکول میں بچوں کو داخل کروانا ہے تو اس میں مجھے ان ریسورسز کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. وہ کون کون سے ریسورسز ہیں جن کی بیس کے اوپر میں اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا سکتا ہوں. تو مجھے وہ سب ریسورسز, اچھا اسکول, اچھی جو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کا سلیبس کیسا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں مجھے پتہ ہونی چاہیے. تو 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تربیت کرتے وقت. نمبر 1, اس پرسن کی ریکگنیشن جس کی آپ نے تربیت کرنی ہے. نمبر 2, گول اسپیسیفک اور آپ کا ہدف کلیئر ہونا چاہیے. نمبر 3, آپ نے جو پاسبل ریسورسز ہیں وہ سب پرووائڈ کرنے. نیکسٹ. امام خمینی کہتے ہیں کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ تربیت کا فقدان ہے. یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں تربیت نہیں کر رہا اپنے بیٹے کی تو اس سے اسلام کو کیا نقصان ہے؟ بھائی میرے بیٹے کو نقصان ہے یا مجھے نقصان ہے؟ کیا اس کی ریزن ہے کہ امام خمینی جیسا ایک جلیل القدر مجتہد عالم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو اتنا نقصان کسی چیز نے نہیں پہنچایا جتنا تربیت کے فقدان نے پہنچایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بچہ کے جو عمل کرتا ہے وہ اس سے اسلام بھی یہ چیز بالکل کیونکہ یہ فرد, یہ بچہ جو ہے یہ اس سوسائٹی کی ایک یونٹ ہے. آج یہ یونٹ جو ہے وہ گروتھ کر کے اس کی تربیت کر کے اگر میں اس معاشرے میں بھیجوں گا کہ کل کو وہ معاشرہ اسلامی بنے گا. اگر وہ بچہ اسپوائل کر کے بھیجوں گا کل کو وہ معاشرہ غیر اسلامی بنے گا. تو یہ امام خمینی کا ایک کہنے کی اس کی دور اندیشی اور ان کی جو ایک فار سائٹڈنس یہ والی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے اگر تربیت کا فقدان ہو تو. امام خمینی کی درجہ بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. This question is for all the persons here. What and when تربیت should be started? ایک تربیت کا بیسٹ ٹائم کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی لیڈیز کی طرف سے اگر پلیز انٹریکٹ کریں. The moment the child is born. Okay, one opinion is this. Any
میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ نے جب سوچ لیا کہ آپ کو بچے کو لے کے آنا ہے تربیت شروع ہو جاتی ہے. شادی ٹائم نہیں، پری پریگنینسی تربیت شروع بھی دیا، کیونکہ جو پریگنینسی کے دوران جو عورتوں کے جو عمل ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں پہ آتے ہیں. ایگزیکٹلی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. کوئی اور لاسٹ کوئی اگر کوئی کنسیڈر کرنا چاہے اس کو؟ ایگزیکٹلی بہت اچھا انہوں نے بتایا. یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ایک اس کا بہترین آنسر کسی نے ایک مجتہد سے، ایک عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شادی سے 20 سال پہلے بچے کی تربیت شروع ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی تربیت پہلے کریں، اپنی تربیت پہلے. وہ یہ تو جو اسپاؤس سلیکشن ہے، یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ تو بعد میں آنی ہے نا. 20 سال پہلے آپ کو تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بچے شادی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں. یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام نے بندے کی یا بچے کی تربیت کے کس لیول پہ جا کے کام کا آغاز کرنے کے لیے کہا ہے. اور اگر انہوں نے آگے سے جملہ جو کہا وہ اور بھی زیادہ یعنی ایک سرپرائزنگ تھا کہ اگر 20 سال پہلے اگر آپ نے تربیت شروع کیا اور آپ کو پھر بھی رزلٹ نہیں ملا تو اور پیچھے چلے گئے. یعنی 20 سال سے پہلے شروع کر دیں. یعنی تربیت کے لیے ایک جو ایج کا جو لمحہ ہے وہ بہت کریٹیکل ہے. آپ کو شادی سے 20 سال پہلے اگر تب بھی رزلٹ نہ ملے تو 20 سال سے پہلے تربیت شروع کریں. نیکسٹ پلیز. ایک منٹ مولانا، جس جو تربیت کی بات کی ہے تو مجھے ایگزامپل یہ نظر آیا کہ جو طباطبائی بچہ تھا ایران کا جس کو قرآن شریف حفظ ہے، وہ 3 یا 4 سال کا تھا صرف، اور اس کو قریب 25-30 طرح کے طریقے سے اس کو قرآن حفظ تھا. چاہے آپ جیسے پوچھو اس سے کسی بھی آیت سے شروع کر دو، کسی بھی پیج سے شروع کر دو. تو جب اس سے پوچھا گیا اس کے والدین سے کہ اس کے راز کیا ہے، تو انہیں نے بتایا تھا، اس کی ماں نے بتایا کہ وہ پریگنینسی میں ہمیشہ جو تھی بابوزو رہی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی. یہ جو اثر تھا وہ مجھے آتا ہے. فیکٹرز افیکٹنگ تربیت، وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ تربیت جو ہے اس کے لیے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ سوری میں تھوڑا بلاک کر رہا ہوں کہ کسی کو نظر نہ آئے. There are 3 factors. تربیت میں 3 فیکٹرز ہیں، 3 عوامل ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 1 انہیریٹنس. انہیریٹنس کہاں سے ملے گی اس کو؟ پیرنٹس سے، ماں باپ سے یا فور فادر سے جو آپ اس کو کہہ لیں. لیکن امیڈیٹ سورس کیا ہے؟ پیرنٹس. سیکنڈ از انوائرمنٹ، ماحول. نمبر 3 نیچر، جو اس کے اپنے جینس کے اندر ہے. 3 چیزیں. یہ 3 چیزوں میں سے جو ہم آج کے سارا ٹاپک کور کریں گے یہ پہلی 2 چیزوں میں کریں گے، انہیریٹنس اور انوائرمنٹ. نیچر جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یو کینٹ کنٹرول نیچر، لیکن سم مینیپولیشن کر کے اپنی عادتوں میں آپ اس کو نیچر کو چینج کر سکتے ہو، لیکن بدلنا بہت مشکل ہے. آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میں اتنا زور نہیں دے رہا کیونکہ یہ نیچر جو ہے یہ اس کی جینس کے اندر ہے. ہاں انہیریٹنس اور انوائرمنٹ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. جو فیکٹرز آگے میں بتاؤں گا اور جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. A monkey does what a monkey sees. This is very important. یہ میں وہ ایگزیکٹلی بالکل ماں باپ کو دیکھ کے، یہ اس کو آپ اگر اردو کے فریز میں کریں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو a monkey does what a monkey sees، یہ آگے جا کے اس کو ایکسپلین کریں گے. نیکسٹ پلیز. Why the parents are highly ranked? What are our responsibilities? قرآن پاک میں آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ یا جہاں نہیں کہنا چاہیے، جہاں موسٹلی جہاں پہ خدا نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ قرآن پاک میں ساتھ والدین کا بھی ذکر کیا ہے کہ میرا کہنا مانو اور والدین کا کہنا مانو. میرا جو ہے وہ ربوبیت کا اقرار کرو تو اپنے والدین کا بھی احسان مانو، انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا. کیوں؟ Why they are highly ranked? Because of this تربیت. آج آپ تربیت کے فیکٹر کو نکال دیں تو والدین are nothing. جانور ہیں وہ بھی بچوں کو دنیا میں لے کے آتے ہیں، انسان بھی دنیا میں لے کے آتا ہے. کیا فرق رہ گیا؟ فرق اس تربیت. اس تربیت. اگر یہ تربیت نہیں ہے they are not highly ranked, they are just like an ordinary people. So why the parents are highly ranked? Because of تربیت. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کی وجہ سے آگ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ممکن ہے کہ ماں باپ بھی اپنے فریضے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اولاد کی طرف سے آگ ہو جائے.
واہ ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اولاد کو آگ ہوتے دیکھا ہے، اولاد کو اس کے رائٹ سے یعنی باہر نکلتے دیکھا ہے، لیکن اگر والدین اپنی تربیت والا فریضہ پورا نہیں کریں گے تو والدین اولاد کی طرف سے آگ ہو جاتے ہیں. والدین کا اولاد آگ ہونا ڈفرینٹ ہے، اولاد کا آگ ہونا ڈفرینٹ ہے. یہ رسول پاک کی حدیث ہے. نیکسٹ پلیز. ایک اور جگہ پہ قرآن پاک کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اچھا قرآن پاک میں یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ یہ انسان اور پتھر ایندھن ہے اور آگ کی بات کی گئی ہے؟ قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے لاؤ یا جاؤ کما کے یہ کر کے لاؤ یا یہ کر کے لاؤ. زیادہ زور ایمفیسس کیا کہاں دیا گیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں پہ جب میں یہ ٹاپک رکھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں جب یہ ٹاپک تھا تو جب میں نے کچھ لوگوں سے شیئر بھی کیا تو ان میں سے کافی لوگوں نے مجھے یہ کہنا چاہیے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے، ہمیں اب تربیت ان کی کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں کر سکتے آپ تربیت تو ہمیں اپنی بھی کرنی ہے. آج آپ کا بچہ آپ سے ناراض ہو جائے اور خدا نخواستہ سوسائڈ کرنا چاہ رہا ہو اور کہے گا میں آگ میں کود جاؤں گا، آپ کہیں گے بڑا ہو گیا کوئی بات نہیں جانے تو نہیں، آپ اس کو نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ پتہ کہ نقصان دہ اس کے لیے، تو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائیں گے؟ آپ کے خیال میں بچے جن کے بڑے ہو گئے ہیں کیا وہ فرشتہ سکس بچے ہو گئے؟ نہیں بے شک. کیا ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی طرح ایک اور مجھے ایک دوست تھا، انہوں نے کہا کہ یار میری تو شادی نہیں ہوئی، میں کیا کروں گا آگے؟ بھائی 20 سال پہلے آپ کو تربیت شروع کرنی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے اس ٹاپک کی. بہت پیرنٹس آر ریسپانسبل، دونوں ماں اور باپ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن زیادہ رسپانسبلٹی مدر کی ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی لیڈیز اعتراض کریں کہ سارا برڈن ہمارے پہ ڈال دیا، باپ کیا کرے گا؟ اس کے بارے میں آگے ایکسپلین کرتے ہیں. اعتراض تو نہیں کسی کو؟ نیکسٹ پلیز. رسول خدا اب ماں کی رسپانسبلٹی کیوں ہے؟ کیوں زیادہ رسپانسبلٹی ماں کی؟ رسول پاک فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی خوش بختی کی بنیاد ماں کے شکم میں پڑی ہو. ماشاءاللہ بہت بڑی. خوش بخت ترین انسان وہ ہے. تو کہاں رسپانسبلٹی زیادہ آ رہی ہے؟ ماں کے اوپر. اب یہ ماں کے اوپر رسپانسبلٹی، اس میں باپ کا کیا رول ہے تو ہم ذکر کرتے ہیں. تو ٹاپک کیا ہے؟ مدر ہولڈز دا کی. مدر ہولڈز، اس لیے تو نہیں ہم گھر والوں کو کہتے ہیں ہوم منسٹر ہے نا، بالکل ہوم منسٹر ہے وہ. مدر ہولڈز دا کی. نیکسٹ پلیز. آگے کرتے جاؤ. نیکسٹ جلدی کرو بیٹا. گو بیک. اچھا جی، یہاں پہ ماں اور باپ جو ہے وہاں پہ ایک سینیریو میں پریزنٹ کرنے لگا ہوں کہ اکثر گھروں میں کبھی لڑائی ہو جاتی ہے اور کبھی بھی یہ نہ سوچے گا کہ وہ گھر ہوگا جس میں لڑائی نہ ہو. کوئی گھر، میرا نہیں خیال، میری نظر سے تو نہیں گزرا، ہو سکتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو، ہر گھر میں لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بری چیز کر رہے ہیں. لڑائی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ڈفرینس آف اوپینین. ظاہری بات ہے میں کسی اور بیک گراؤنڈ سے ہوں، میری وائف کسی اور بیک گراؤنڈ سے ہوگی، آپ کی اور آپ کی وائف ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں گی. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس میں بات کر رہا ہوں میں. اب اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، یعنی اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایگریڈ نہیں ہے کسی بات پہ، یعنی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات اس میں دو چیزیں آپ نے دیکھنی. نمبر 1، کبھی بھی اپنے جھگڑوں کو یا اپنے ایون ڈفرینس آف اوپینین ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے نہ لے کے آئیں. اگر آپ نے کرنا ہے نا، اپنے کمرے میں جائیں، جا کے آرگومنٹ کریں، سمجھائیں، نہیں سمجھ آتی اور سیپریٹ بات ہے، لیکن بچوں کے سامنے اس چیز کو نہ لے کے آئیں. نمبر 2، اگر بچوں کو پتہ لگ گیا کہ ماں باپ لڑے ہوئے یا ان کے اندر میان کو تو میاں ہو گئی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں آپ بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، لڑ نہیں رہے. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو اس پوائنٹ کو ہم کیسے کلیئر کریں گے؟ میرا اور آپ کے بابا کا جو ہے وہ پوائنٹ سیم ڈفرینٹ ہے، یعنی ہمارا ہدف سیم ہے لیکن ہمارا طریقہ ڈفرینٹ ہے. آپ بچے کو سمجھائیں، کاؤنسلنگ کریں اس کی، کہ بچے کو سمجھ آئے کہ لڑ نہیں رہے، یہ کسی اوپینین کے اوپر ڈفرینٹ وے سے آنا چاہتے ہیں، یہ کسی ہدف پہ کسی ڈفرینٹ وے سے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ بچے کو سمجھائیں اس چیز کا کہ یہ لڑائی نہیں ہے، دس از اونلی دا ڈفرینس آف اوپینین اینڈ اونلی میٹرز آف دا وے، ڈفرینٹ وے اونلی.
نمبر 3 اگر لڑائی ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کو پیچ اپ کرنا جلدی، تاکہ بچے کو یہ پتہ لگے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے کسی بھی گھر میں، لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اوپینین ڈفرینس ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے کور کرنا ہے وہ آپ سوری کہہ سکتے ہیں یا اس میں کسی ایگریمنٹ پہ آگے باہر آ کے اسمائل کر سکتے ہیں، دیٹ شوز کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ اچھا، اگر لڑائی ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ جو آپ شدید قسم کی، پہلے تو میں نے آرگیومنٹس کی بات کی، اب ایسی لڑائی ہو گئی ہے جو کہ یعنی بچہ دیکھ رہا ہے اور باپ کی طرف سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے یا مار پیٹ کی جا رہی ہے یا گالم گلوچ کی جا رہی ہے، تب دس از ویری 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 ڈینجرس سچویشن۔ یہاں پہ آپ نے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بچہ جو تھا نا اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تھی کہ جو سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے اس بچے سے پوچھا، ایک کاؤنسلنگ کر رہا تھا بندہ، اس نے پوچھا کہ یار تمہارا یہ مجرمانہ ریکارڈ ہے، یو ہیو اے کرمنل ریکارڈ، واٹ واز دا ریزن؟ وہ ڈفرینٹ بتاتا رہا، ڈفرینٹ چیزیں بتاتا رہا کہ میں یہ کیا، وہ کیا، پاسٹ میں یہ کیا۔ اس نے کہا کہ جو کاؤنسلنگ کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ کیا کبھی تمہارے ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوئی؟ اس نے کہا بالکل ہوئی تھی۔ کہتا کیا تمہارے باپ نے اس کو مارا؟ بالکل مارا۔ کیا گالم گلوچ کیا؟ بالکل کیا۔ تو کہتا تمہیں اس پہ تمہارا کیا رسپانس تھا، تمہارا کیا ایفیکٹ تھا؟ اس نے کہا میں شاکڈ، آئی واز شاکڈ، میرے لیے بہت زیادہ یہ ڈیسپریٹ تھا اپنے ماں باپ کی لڑائی دیکھنا۔ اس کے بعد کئی دن تک میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا، ایک کمرے میں چپ کر کے میں باہر بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں میرا فیس ٹو فیس نہ ہو جائے اپنے پیرنٹس سے اور میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ایک بوم کا ایکسپلوڈ کرنا، کسی جگہ پہ بم پھٹ جائے نا، ایکسپلوڈ ہو جائے، اس کی میموری آپ کے دماغ پہ رہتی ہے، لیکن اس میموری کا جو میکسیمم اثر ہے وہ 3 days تک ہے۔ 3 days، آفٹر 3 days اس کا اثر آپ کے دماغ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گریجولی پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ماں باپ کی لڑائی ہے اس کا اثر ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، وہ یہاں پہ انگریوڈ ہو جاتا ہے، یہاں پہ نقش ہو گیا، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا خیال کرنا پڑے گا۔ تربیت اعمال سے نہ کہ زبان سے۔ ایگزامپل ہے کارٹون۔ میں کچھ سال پہلے جب عراق گیا تو وہاں پہ میری جو نا ایک ملاقات ہماری ہوئی جو وہاں کے مجتہد تھے، تو وہاں پہ یہی ٹاپک میں نے ان سے سوال کیا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی بات کریں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا، کہتا بچوں کے سامنے آپ کی حیثیت کارٹون کی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ٹام اینڈ جیری یا کوئی اور کارٹون بچے دیکھتے ہیں، کیا وہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، دے آر جسٹ پرفارمنگ، دے آر جسٹ ڈوئنگ دیئر ایکٹس۔ ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں، ماں باپ کو بچوں کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، واٹ ایور دے ول ڈو دے ول پک، دے ول آبزرو، اور بچوں کی آبزرویشن سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو بی دا کارٹون کی طرح اپنے آپ کو بچے کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ اور یہ مولا کا جو فرمان ہے، جس نصیحت کے لیے زبان گفتار خاموش ہو اور زبان کردار گویا ہو، کوئی کان اسے باہر نہیں نکال سکتا اور کوئی فائدہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اگر زبان گفتار کو خاموش کر کے زبان کردار کو اگر آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو کوئی ساری زندگی اس کو اپنے کان سے نہیں نکال سکتا، وہ یہاں پہ چلے گئی۔ اور آپ کو پتا کہ بچے کا سب سے پہلا جو آرگن جو کام کرنا شروع کرتا ہے دیٹ از ایئر۔ جب بچے کے کان میں چلے گی تو وہ کہتے ہیں نا، وہ اردو میں تو کیف کہتے ہیں، ہاں فنل کہتے ہیں نا، وہ ایک فنل کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈالیں تو وہ وہاں پہنچ جاتی نیچے۔ تو یہ جو کان ہے نا یہ کام کرتے ہیں ایز اے فنل، اور اس کی کہاں جاتے ہیں دل میں۔ سو دس از what Mola says. Next please. Role of mother پہ بات ہو رہی ہے ابھی۔ بیلنس ڈائٹ مدر کے لیے، اب یہ جو ہے ٹائم جو جسے پریگنینسی ٹائم کہتے ہیں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیلنس ڈائٹ، یہ میں فزیکلی بات کر رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل بات کروں گا۔ فزیکلی بیلنس ڈائٹ، ریسرچ سیز 80% افیکٹس if maternal diet is not proper. Next please. افیکٹ آف میٹرنل فوڈ، کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ فوڈز ہیں
وہ آپ کو اس ٹائم پہ یوز کرنے چاہیے اور اس کا بہت دیر تک اثر رہتا ہے. فار ایگزامپل ڈیٹس کا فائدہ کیا ہے؟ خوش اخلاق بچے پیدا ہوں گے اور بردبار بچے پیدا ہوں گے. آپ پوٹنٹ پین کلر مولا فرماتے ہیں کھجور کھاؤ کیونکہ یہ سب دردوں کی دوا ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پلیز. ہری اپ. بہی دانا جسے آپ کوئنس کہتے ہیں, دس از آلسو ویری گڈ. عقل کے لیے, عقل اور دانائی کے لیے بہت اچھی ہے یہ بچوں کے, عقل مند اور دانائی کے لیے. اور بیوٹیفل آف اسپرنگ, بچے بہت ہی خوبصورت پیدا ہوتے ہیں. آف اسپرنگس بہت اچھے اور خوبصورت پیدا ہوتے ہیں. مولا کا ایک فرمان ہے نا کہ مولا حضرت محمد کہیں پہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بچہ دیکھا تو کہا ضرور اس کے باپ نے بہی دانہ کھایا ہوگا. یہ ناشپتی کی طرح کا ہوتا ہے, پیئرس کی طرح کا. بالکل it is available in all the supermarkets. It is available. دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ پیئر ہے بیسیکلی. آج ہی لے آئیے گا. اس کے علاوہ ارے سر اب 2 ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اولاد جو ہے اس کی نیک ہونے کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ امپروو دا آئی سائٹ, آپ کی نظر کو تیز کرتی ہے. بچے کی نظر کو تیز کرنے کے لیے بھی بہی دانہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ نرم دل اگر کرنا ہے, بچہ اگر نرم دل پیدا ہو تو اس کے اندر یہ بہی دانہ اگر آپ کھلائیں تو بہت اچھے ہیں. میلن, بیوٹیفل اینڈ ویل مینرڈ چلڈرن ول بی بورن. بیٹ روٹ, چقندر جسے آپ کہتے ہو, وائس اینڈ بریو چلڈرن ول بی بورن. نیکسٹ پلیز. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, بیلنس ڈائٹ کے لیے سب باتیں میں بیلنس ڈائٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے اور سبزی دسترخوان کی زینت ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جو دیکھا ہوگا جو بچے بہت زیادہ ہیلنگ اور بردبار اور یہ سب چیزیں میں اگر آپ بچوں مدر کو اس ٹائم پہ اگر آپ ویجیٹیبلس اور فروٹس کھلائیں تو بہت ہی اچھے اس کے افیکٹ ہیں. نیکسٹ پلیز. اچھا جی, آپ یہاں بات کر رہے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی. Research says 66% psychological disease from mother in uterus. سائیکولوجیکل افیکٹس کی بات کریں. پہلے ہم نے بات کی فزیکل افیکٹس کی. آپ فزیکل سے ہٹ کے ہم سائیکولوجیکل افیکٹس کی بات کر رہے ہیں کہ 66% اگر سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں تو وہ ماں کا اس میں رول ہوتا ہے. اب ماں اس ٹائم پہ پریشان تھی, ڈپریشن میں تھی, کوئی خوف تھا. کئی وہ آپ نے دیکھا ہوگا سسٹم میں, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں کو جو ہونے والی ایکسپیکٹڈ جو ہوتی ہے اس کو تو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں لڑکی نہ ہو جائے, کہیں لڑکی ہو گئی, ایک دوسری لڑکی ہو گئی, تو وہ اسی خوف میں رہتی ہے. ان سب چیزوں کا اثر پڑا بچے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ابھی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہو, اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہو کہ جو ماں اس وقت سوچتی ہے یا دیکھتی ہے اس کا بھی اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. ایک دفعہ مولا علی کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک سیاہ فام یعنی وائٹ کلرڈ لیڈی تھی, اس کے گھر ایک بلیک کلرڈ آف اسپرنگ ہوا, بلیک کلر کا بچہ پیدا ہوا. تو لوگوں نے کیا کیا, اس پہ الزام لگانا شروع کر دیا. تو مولا کے پاس کیس لے کے گئے, مولا نے اس سے ڈفرینٹ کویسچنس پوچھے اور بعد میں مولا نے اس کو کہا کہ تمہارے کمرے میں کوئی تصویر لگی ہوئی تھی. اس نے کہا, اس نے کس چیز کی تصویر تھی؟ کہا ایک نیگرو تھا, ایک حبشی تھا, اس کی تصویر لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں یہ بچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم اس کو دیکھتی تھی, اس کے اثر کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ نیگرو پیدا ہوا. تو مولا نے بعد میں اس کو اس کیس سے بے قصور جو ہے وہ قرار دیا. اسی طرح یہ جو تھے جاؤ حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں, ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو جب یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو اس وقت میرے کمرے میں جو تصویر امام خمینی کی لگی ہوئی تھی اور میری نظر میں امام خمینی ہر وقت رہتے تھے اور اس کا نتیجہ بھی حسن نصر اللہ. واہ 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 واہ, بہترین بہترین ہے. جیوس فارمولا, دنیا میں سب سے زیادہ شاطر, عربی والا شاطر نہیں, یہ کلیور جو سب سے زیادہ دنیا میں قوم ہے وہ جیوز ہیں. اور جیوز کیا کرتے ہیں, جب ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں پریگننٹ ہوتی ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس وقت وہ کیا کرتے ہیں, چن چن کے نا جو سب سے ڈیفیکلٹ میتھ کے کویسچن ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں کرنے کے لیے. آپ جب آپ ان کو ڈیفیکلٹ کویسچن اور ریزننگ پلس میتھس یس اور لینگویج, تو ایسے بچے بڑے ہو کے بزنس مین کیوں نہیں بنیں گے؟ صحیح بات.
کیوں نہیں بنے گے؟ یہ سب اثر ہے. جوس فارمولا یہی ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنا ہے. دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فزکس کو, اپنی میتھس کو کنٹرول کریں. اور کیا کرتے ہیں, بچوں کو, ماؤں کو ڈیفیکلٹ جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو سالو کریں. پلس یہ کہ وہاں پہ اسموکنگ ایریا میں ان کو نہیں جا سکتی عورتیں, اور 3 لینگویج اور 3 سواری, یعنی تیر اندازی اور بندوق چلانا, گھڑ سواری, یہ ان کے لیے مسٹ ہے بچوں کے لیے. مدرز ملک, اچھا جی, ماں کا دودھ بہترین غذا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی. اور فرسٹ 24 آورس میں جو ہوتا ہے, جو ملک ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ کولوسٹرم, اور دیٹ از فل آف اینٹی باڈیز. فل آف اینٹی باڈیز. کہا جاتا ہے کہ اگر بچے نے وہ پہلے 24 گھنٹے میں دودھ پیا ہو تو اس کو آنے والی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. فل آف اینٹی باڈیز, اینڈ دیٹ از اے پوٹنٹ اینٹی سیپٹک. ٹھیک ہے جی. وہ ملک جو ہے, میں ایک سے سلائڈ آپ اسکپ کر گئی, میرا خیال ہے پیچھے ایک سلائڈ کرو, ہاں یہ والی. 2 ایئرس تک قرآن پاک میں بھی لکھا گیا کہ بچے کو دودھ پلائیں. اگر آپ دودھ پلانے کی مدت کم کرنا چاہتے ہیں, میکسیمم منیمم 21 منتھ سے کم نہ کیجیے. کہا جاتا ہے کہ جو 21 مہینے سے کم کرے گا اس نے گویا بچے پہ ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو 21 منتھس کی جو ہے یہ ایک فگر ہمیں ملتی ہے احادیث میں اور روایات میں. اچھا, اور قرآن حدیث میں بھی اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ عورت جو ہے وہ دودھ پلائے بچے کو. حدیث ہے کا یہ متن ہے, ہر مرتبہ جب بھی بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے, ہر مرتبہ, ٹوٹل بات نہیں کر رہا, جب بھی ماں بچے کو دودھ پلائے گی, ہر مرتبہ اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور جب دودھ پلائی کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ ماں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ زندگی نئے سرے سے شروع کرو, اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ تشویق ہے, ایک شوق دلایا جا رہا ہے. آج کل تو بڑے بڑے سمپوزیم, بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں ویمن رائٹس کے اوپر, اس کے اوپر غور کریں کتنا یہ ایک میننگ فل ہے. نیکسٹ پلیز. اچھا, اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے وہ کون سے کام کرنے ہیں دودھ پلاتے وقت, کیونکہ بچے کے اوپر اثر ہونا ہے. کہتے ہیں کہ دودھ جو ہوتا ہے یہ نور خدا ہے, اور جب یہ دودھ بچہ پیتا ہے تو گویا نور معرفت بچے میں چلا گیا. ٹھیک ہے. ہمیشہ باوضو ہو کے جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائیں. نمبر 2, تلاوت قرآن پاک اس ٹائم پہ کریں. دعائیں امام زمانہ پڑھیں تاکہ بچہ کل کو امام زمانہ کے صفحہ میں شامل ہو سکے. اور صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے جو ماں باپ بچے کے لیے پڑھتے ہیں, وہ ضرور پڑھیں. اس ٹائم پہ خاص طور پہ یہ بات ہو رہی ہے. اور تبسم اور خندہ پیشانی سے کام لیں. کیا ہوتا ہے, ماں سوئی ہے بیچاری, سارے دن کے بعد کام کر کے سوتی ہے, بچہ رات کو اسی ٹائم پہ اٹھ جاتا ہے. اب وہاں پہ ماں کیا کرے گی, کیا مصیبت ڈال دی ہے اس نے مجھے, سونے بھی نہیں دیتا. یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. یعنی ایک منہ کے اوپر کوئی اسمائل یا کوئی خوشی نہیں ہے, بلکہ ایک آوازاری, ایک پریشانی, ایک مصیبت جیسے آ گئی ہے. اب اس حالت میں آپ بچے کو دودھ پلائیں گے تو خود ہی اس کا اثر دیکھنے کیا ہوگا. حالانکہ ہوتا کم ہے ایسا ہوتا کم ہے, لیکن بہرحال ایک نفسیاتی, وہ باپ ہی کہتا ہے کہ یار صبح آفس جانا ہے, یہ بچے کیوں ہو رہا ہے, اس کو چپ کراؤ. شیخ جعفر شوستری, ایسا ہوتا ہے آج کل, ایسا ہوتا ہے. شیخ جعفر شوستری جو ہیں یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے, اور شیخ جعفر شوستری جو ہے ان کی جو ایڈوائزیز اور نصیحتیں تھیں وہ ایسی کارگر ہوتی تھیں کہ جو ایک دفعہ سنتا تھا اس کے اوپر اثر ہوتا تھا. ان کی ماں کو جب کہا گیا کہ آپ کے بیٹا جو ہے شیخ جعفر وہ مجتہد بن گیا اور ایک عارف عالم بن گیا, تو انہوں نے کہا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی, حیرانگی نہیں ہے؟ کہتے نہیں, بالکل بھی نہیں. وجہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا, یہ چھوٹی عمر میں اس کو جب میں دودھ پیتا تھا بچہ, تو اس وقت میں ہر وقت باوضو رہتی تھی, ہر وقت باوضو رہتی تھی. اور میں نے ہر وضو کے ہر دفعہ دودھ پلاتے وقت جو ہے میں نے یہ دل میں خواہش کی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے سیرت امام جعفر صادق کا حامل ہو. سبحان اللہ. اور یہ صرف جعفر شوستری بنا, بس یہ صرف جعفر شوستری بنا. یعنی ان کی ماں کے آپ کلمات دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو میرا ایم تھا کہ یہ سیرت امام جعفر صادق کا حامل ہو, اور صرف جعفر شوستری بن سکا. نیکسٹ پلیز. سید حسین پرجردی, آغا پرجردی, بڑے مشہور عالم دین ہے. کرو بیٹا. اچھا شیخ, ان کا بھی یہی ہے کہ یہ بھی ان کی والدہ جو تھی وہ ان پہ غسل واجب ہوا, تو یہ بھی ہر وقت اپنے بیٹے کو دودھ
کے لیے وضو کے ساتھ ہی پلاتی تھیں. اب سردیوں کی راتیں تھیں اور سردیوں کی راتوں میں کوئی پانی بھی گرم نہیں تھا, لیکن کوئی آج کل کے دور میں ہو تو شاید ہم کچھ اور سوچیں کہ رہنے دیتے ہیں, یہ مشکل ہے, لیکن انہوں نے اس سردی میں ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا. اور آج دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں اگر گلجنتی جو ہے ان کا ایک نام ہے. تو یہ سب دودھ کی اور باوضو ہونے کی اثرات ہیں. اسی طرح شیخ مرتضیٰ انصاری, آپ کو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں, شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہے ان کے بارے میں بھی یہ جب پوچھا گیا کہ ان کی والدہ سے کہ آپ کے بہت بڑے مجتہد بن گئے اور مرجع عالم بن گئے, تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کہتے ہیں بالکل نارمل, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تو یہ انبیاء اور نبی اور رسول بھی بن جاتا تو مجھے حیرانگی نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو نہ صرف دودھ پلاتے وقت وضو کیا, بلکہ جب میں ان کو گود میں پکڑتی تھی تب بھی میں وضو کیا. دودھ پلانا تو دور کی بات ہے, جب ان کو گود میں اٹھاتی تھی تب بھی میں ان کو وضو کر کے اٹھاتی تھی, اور اگر میرا وضو نہیں بھی ٹوٹا ہوتا تھا تو میں دوبارہ نئے سرے سے وضو کر کے ان کو دودھ پلاتی تھی. تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو کہ زندہ مثالیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ریسنٹلی جو یہ ہیں, شیخ مرتضیٰ صاحب تو تھوڑے زیادہ پرانے, شیخ جعفر شوستری اور آغا برجردی جو ہے تو وہ ریسنٹ مثالیں ہیں. ٹو نیم اے چائلڈ, بچہ پیدا ہو گیا, اب اس کا نام رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, ویری ویری امپورٹنٹ. پروفٹ سے اچھا نام رکھو کیونکہ روز قیامت تمہیں انہی ناموں سے پکارا جائے گا. واہ واہ واہ. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی اس کے اوپر کہا جا رہا ہے, اور جب حضرت محمد کی امت میں کوئی ان کے نام والا پکارا جائے گا تو کیا اس نبی کا بھی جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوگا کہ میرا نام پکارا, میرے نام کی وجہ سے ایک عزت حاصل ہوتی ہے. تو اس کے سوشل افیکٹس بھی, اگر آپ بچے کا کوئی ایسا ڈنگی نام رکھ دیں گے اس کا, تو کل کو دوسرے لوگ بھی اس کو تنگ کریں گے, کیا تمہارا نام ہے, کوئی یہ نام رکھ دیا وہ نام رکھ دیا. تو اچھا نام رکھیں جب بھی بچے کا نام رکھیں. ابھی ہم تھوڑا یہ چل رہے ہیں, یہ جو ابھی بالکل اسٹارٹنگ اسٹیج کے پر, ابھی آگے کی طرف جائیں گے جہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. نیکسٹ کرو پلیز, نیکسٹ. نیو بورن اینڈ مورل تربیت. نیو بورن, میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اس معاشرے کا ایک یونٹ ہے, اور ایک چھوٹا موٹا یونٹ ہے, بالکل ایک سب سے ویک یونٹ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اب کیا کرتا ہے بچہ جو ہے جب روتا ہے تو اکثر لوگ جو خاص طور پہ جیسے بھی انہوں نے بتایا کہ باپ غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس کو چپ کراؤ, یا بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. پروفٹ کہتے ہیں کہ رونے پہ بچوں کو نہ مارنا, کیونکہ 4 مہینے تک بچے کا رونا پروردگار کے وجود اور اس کی وحدانیت پر گواہی ہوتا ہے. واہ واہ. اس کے اوپر میں نے کافی غور کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی شروع میں کہ 4 مہینے تک بچے کو آپ نہیں ڈانٹیں جب وہ روتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے. کہتے ہیں پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے بچہ جب 4 مہینے تک ہوتا ہے. اس میں ایک میں نے وہ جو ریسرچ پڑھی تو اس میں مجھے یہ کلیئر ہو گیا مسئلہ کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا. پروردگار جو ہے اس دنیا کا خالق اور مالک ہے, لیکن بچے کو تو نہیں پتا. ایک 4 مہینے کے بچے کو کیا پتا کہ میرا پروردگار ہے, میرا پالنے والا کون ہے. تو جب روتا ہے تو گویا وہ ایک ایسی قوت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس سے وہ مدد لینا چاہ رہا ہے کوئی. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, 4 مہینے تک جو بچہ یا بچی ہوتا ہے اس کو اپنے پیرنٹس کی پہچان نہیں ہوتی. اس کو نہیں پتا کہ جو میرا باپ ہے یا ماں ہے, وہ اس کو ایک جسٹ لائک اے نارمل پرسن جو ہے جیسے کوئی بھی انسان اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو 4 مہینے تک اس کی توجہ کس کی طرف ہے, صرف اللہ کی طرف ہے, صرف خدا کی طرف ہے. تو بچہ اگر رو رہا ہے تو کس کو پکار رہا ہے, اللہ کو. تو اس حدیث رسول کا مفہوم یہی ہے کہ 4 مہینے تک بچے کو نہ ڈانٹو کیونکہ اس کا رونا خدا کی وحدانیت کی گواہی ہے. نیو بورن اینڈ دینی تربیت. اب یہاں سے بچے کی تربیت شروع ہو گئی. اذان اور اقامت آپ نے پہلا کام بھی دینا ہے, دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت. یہاں پہ اس کا فلسفہ کیا ہے, کیوں اذان کیوں اقامت دی جاتی ہے, کوئی اس کا آئیڈیا ہے کسی کو, اذان اور اقامت کیوں دی جاتی ہے. اذان اور اقامت میں نے پہلے بولا تھا کہ سب سے پہلا جو عضو جو ریسیو کرتا ہے وہ کان ہے.
آپ نے گویا بچے کے کان میں اذان دے کے اس کو متوجہ کر دیا ایک ذات کی طرف، اس کی طرف جس کی طرف اس کا سارا وجود متوجہ ہو۔ ایک عالم دین تھے، ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا، نان مسلم آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ ان عالم دین نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، لیکن وہ ذرا عالم دین جو تھے وہ محسن بھائی کی طرح تھوڑے سے ذرا تجسس والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سوال شروع کر دیے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز تھی جس نے تمہیں متوجہ کیا کہ تم اسلام میں آؤ یا مسلمان ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ کہتے نہیں کوئی بات تو ہوگی، کوئی بات تو ہے، آپ مجھے بتاؤ، میں تھوڑا ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ میں جب بھی بازار سے گزرتا تھا نا تو ایک مجھے آواز آتی تھی نا مسجد سے، اس مسجد کی آواز سن کے نا مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ چیز بڑی جو ہے نا مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے مانوس لگتی ہے، میں اس کی طرف دوڑوں میں کھینچا چل جاتا ہوں اس آواز کی طرف۔ میں کہا اچھا، کہتا وہ اب جو محسن بھائی کی طرح جو انہوں نے کویشچن جو شروع کیا تو پھر چلتا نا وہ سلسلہ، آگے انہوں نے کویشچن یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے گھر میں کوئی ہے جس سے میں مل سکوں؟ میں نے کہا میری ماں ہے۔ کہتے چلو مجھے لے کے چلو اپنی ماں کے پاس۔ وہ لے کے جاتے ہیں تو ان سے ماں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کوئی ایسا مجھے بتائیں اپنے اس کے کیا کوئی انسیڈنٹ کوئی ایسا ہوا ہو؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہاں بس ایک واقعہ ایسا ہے جو کہ میں شاید بتا سکوں، وہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تو ہمارے ساتھ والے گھر میں یعنی جو ہمارے نیبرز تھے نا وہ ایک عالم دین تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کچھ عربی میں نا کچھ اس کے کان میں پڑھا ادھر اور اس کان میں پڑھا کچھ۔ یہ آپ دیکھا آپ نے دین اور اس کی اذان اور اقامت کا اثر کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے اس آواز سے مانوس ہو گیا، اور وہ بچہ جو ہے کل کو مسلمان بنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں کا یا ایک اس عمل کا کیا اثر ہوا، یہ بچے کو اذان اور اقامت دے کے آپ متوجہ کر رہے ہیں خدا کی طرف۔ بہت خوب۔ اب یہ تو ہم نے بات کی انہیریٹنس کی، یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ جو کہ آج تک ابھی تک یہ بات کرتے ہیں کہ ماں کا رول ہے، باپ کا کیا رول ہے اس میں؟ ماں کتنی بیچاری محنت کرتی ہے، شکم میں اٹھایا، پھر اس کا خوراک کا جو ہے وہ خیال رکھا، اور کتنی مشکلات سے بچہ، لیکن ساری محنت زیرو، ساری محنت زیرو۔ اگر باپ گھر میں حلال روزی نہیں لے کے آیا، اگر باپ جو ہے اس نے اپنے پیسے کا خود صدا نہیں کیا، اگر باپ نے ان ذرائع کو نہیں سوچا کہ وہ ذرائع کیا ہے کہ میرے گھر میں پاکیزہ روزی جائے، بچے کی تربیت ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک لقمہ بھی ماں نے وہ کھا لیا تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ تو باپ کا رول ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی؟ تو پاکیزہ غذا، حلال غذا، اور وہ سب چیزیں جو اس پیسے کے سورس کا اصل جو ہوگی وہ سب اگر اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ سب بچے کی خوش بختی کی طرف جائیں گے۔ تو جہاں تک میں نے کور کیا ابھی تک انہیریٹنس کو، سیکنڈ فیکٹر کون سا ہے؟ انوائرمنٹل فیکٹر۔ تین میں نے فیکٹر بتائے تھے نا، انہیریٹنس، انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ نیچر۔ میں صرف دو چیزوں کو بتا رہا ہوں، انہیریٹنس میں نے مکمل کی ہے۔ ناؤ دا سیکنڈ فیکٹر از انوائرمنٹل فیکٹر۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں بچے کو افیکٹ کرتی ہے؟ سب سے پہلا اثر پیار، محبت، لو۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اچھا پانی دینے کا محمد وآل محمد صلی اللہ میں نے تو جب بھی جانوروں کو دیکھا ہے نا تو میں نے ان کو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہی دیکھا ہے، تو پھر اگر انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بلکہ میرا خیال ہے آپ نے اس بھی نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا کہ میں نے کبھی کسی جانور کو بچوں کو گالی نکالتے دیکھا ہو، یا میں نے کسی جو ہے وہ جانور کو اپنے بچے کو جو ہے نا مارتے دیکھا ہو، تھپڑ مارتے دیکھا ہو، یا کوئی برا بلا کہتے دیکھا ہو۔ یہ کام انسان تو کرتا ہے نا، تو پھر میرا خیال جانور بہتر ہوئے۔ لیکن کیا چیز ہے اس پیار محبت میں، کیا چیز ہے جو کہ تربیت اگر پراپرلی اس کو چینلائز کیا جائے، پراپرلی اس کو لے کے جایا جائے تو وہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ لفظ